السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کی طرف سے فقہ حنفی پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ خصوصاً وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو فقہ حنفی ہے یہ قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس کے جو مسائل ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں اور حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ تو غیر مقلدین کی کوشش ہوتی ہے ان کے جو گزرے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، جس طرح یہ شمشاد سلفی گزرے، وہ یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے متعلق کہتے تھے انہوں نے ایک اللہ کے رسول کے دین کے مقابلے کے متوازی دین بنایا ہے، یعنی اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ فقہ حنفی کی جو مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ پھر وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی اور لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ سے تو خطا ہو سکتی ہے نا، اور ان سے نہیں ہو سکتی، ان جناب سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں آج ہم ایک مسئلہ فقہ حنفی کا، جس پر غیر مقلدین بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ یہ مسئلہ جس پر غیر مقلدین اعتراضات کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم وقتاً فوقتاً فقہ حنفی کے مختلف مسائل پر آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اسے ہنسی آ گئی، اور ہنسی اس قدر آ گئی کہ اس نے قہقہ مار دیا، قہقہ لگا دیا۔ اب قہقہ لگانے کے بعد فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی نماز تو گئی لیکن اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے۔ یہ مفسدات وضو میں ہے کہ نماز کے اندر قہقہ لگایا تو نماز تو ٹوٹ گئی اور اس کا وضو بھی جاتا رہا، یعنی وضو ٹوٹ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقلدین اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بات غلط ہے، یہ مسئلہ فقہ حنفی کا غلط بیان کیا ہو، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں بطور دلیل یہ الکامل ابن عدی کہ یہ روایت آپ کی خدمت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز میں قہقہ لگائے تو وہ اپنے وضو اور نماز کو لوٹائے، یعنی نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ اب یہ حدیث میں تو آ گیا، لیکن اس پر غیر مقلدین کی طرف اعتراض ہے۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جیسے اعتراضات کرتے ہیں، اس پر ہمارے علماء کے جوابات بھی موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کہتے ہیں کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس میں انقطاع ہے۔ امام عطا بن ابی رباح کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سماع ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے جوابات بھی علماء نے جو ہے تحریر فرمائے، آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ تاریخ الکبیر کے حوالے سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام عطا بن ابی رباح نے ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے، اور حوالہ جات موجود ہیں امام مسلم سے کہ حضرت عطا بن ابی رباح نے حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید اور جابر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی فرماتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح نے ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے حوالہ جات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، مختلف کتب کے حوالہ جات موجود ہیں، جس میں حلیۃ الاولیاء اور تہذیب اللغات اور مختلف کتب کے حوالہ جات آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا اعتراض کہ عطا بن ابی رباح کا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک اور روایت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم دوسری دلیل پیش کریں ایک اور، کہ اس روایت پر ایک اور اعتراض ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی جو ہیں وہ بقیہ بن ولید راوی، اگر جمہور کے نزدیک ثقہ ہیں لیکن تدلیس تسویہ کی وجہ سے، یعنی تدلیس تسویہ کے مرتکب ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اعتراض ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا۔ تو اس کا یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کا بھی جواب لکھا ہوا کہ بقیہ بن ولید کے بارے میں خود ظہیر صاحب کے استاد حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ ان سے تدلیس تسویہ ثابت نہیں، اور فتح المبین کا حوالہ لکھا ہوا۔ اسی طرح غیر مقلدین کے امام المحدثین شیخ البانی نے بھی دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ نہیں کرتے تھے، سلسلہ احادیث ضعیفہ کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اعتراض غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا بالکل ہی کام کا نہیں ہے۔ بہرحال ایک حدیث تو آپ نے سنی، ایک اور حدیث سن لیجئے۔
اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں موجود ایک گڑھے میں گر گئے، یعنی ایک بندہ مسجد میں جب داخل ہوا تو ساتھ کوئی گڑھا تھا اس میں گر گئے، ان کی آنکھ میں خرابی تھی، نہیں نظر کمزور تھی، تو کئی لوگ نماز ہی کی حالت میں ہنس پڑے، تو جو لوگ ہنسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا وضو اور اپنی نماز دوہرا لیں، یعنی نماز بھی گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس حدیث پر غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا اعتراض ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، کہتے ہیں کہ اس میں ہشام بن حسان مدلس ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں لکھا کہ ظہیر صاحب کے استاد زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ مدلس راوی کی اگر معتبر مطابق یا قوی شاہد مل جائے تو اس پر سے تدلیس کا الزام ختم ہو جائے گا۔ اب آگے حوالہ دیا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے حکم و مقام، اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ دلیل نمبر 1 میں موجود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور آگے آنے والی تمام روایات ہشام بن حسان کی روایت کے قوی شاہد ہیں، لہذا ظہیر صاحب کا اعتراض خود ان کے اصول سے باطل ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں اب دلیل نمبر 3 آپ دیکھ لیجئے، تو دو احادیث آ گئیں کس بات پر کہ نماز میں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ احادیث آ رہی ہیں، ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کے مسائل احادیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن یہاں احادیث موجود ہیں، احادیث مل رہی ہیں۔ اب تیسری دلیل، تیسری حدیث دیکھ لیجئے، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، تبھی ایک نابینا صاحب نماز کے ارادے سے آئے تو ایک نالی میں گر گئے، تو کچھ لوگ ہنس پڑے، یہاں تک کہ وہ ہنسی قہقہے تک پہنچ گئی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے بھی قہقہ لگایا وہ اپنا وضو اور نماز دہرائے، نماز بھی گئی اور وضو ٹوٹ گیا۔ دلیل نمبر 4 یہ دیکھیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز میں ہنسا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنے وضو کو دہراؤ۔ اب یہ چوتھی حدیث تھی۔ اب اس پر ظہیر امن پوری کا اعتراض، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا اعتراض کہ بھائی اس میں حسن البصری روایت کرنے والے محمد الخزائی سے مراد محمد بن راشد الخزائی نہیں بلکہ اور کوئی ان کے حالات نہیں مل سکے، یعنی مجہول ہے۔ تو اس کے جواب میں دیکھیں، یہاں یہ لکھا کہ امام حافظ ابن الترکمانی المتوفا 750 ہجری، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ محمد الخزائی کا تعین محمد بن راشد الخزائی الشامی سے کیا ہے، چنانکہ ان کے الفاظ آگے نقل کیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں محمد الخزائی کے شاگرد بقیہ بن ولید کے استادوں میں سے محمد بن الخزائی کے نام سے محمد بن راشد الخزائی المخولی الدمشقی الشامی موجود ہیں، جس کا حوالہ گزر چکا ہے، یعنی اس لحاظ سے محمد الخزائی سے مراد محمد بن راشد خزائی شامی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن موصوف ظہیر صاحب نے یہ بات چھپا لی اور بڑی چالاکی سے کہا کہ محمد بن راشد المخولی کے اساتذہ میں کسی محدث نے بھی حسن بصری کو ذکر نہیں کیا، نہ ہی حسن بصری کے شاگردوں میں ان کا نام موجود ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ظہیر امن پوری خود کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ یہ محمد بن راشد الخزائی ہیں، تو لہذا یہ اعتراض بھی غلط ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا۔ تو 4 احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہیں، 5ویں حدیث دیکھ لیجئے۔ اب یہ دیکھیں، کتاب الاثار کا حوالہ ہے، ایک موقع پر جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، تبھی ایک نابینا صحابی نماز کے لیے آئے تو گڑھے میں گر گئے، اس پر کچھ لوگ ہنس پڑے، یہاں تک کہ ہنسی قہقہے میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے جس نے قہقہ لگایا وہ وضو اور نماز دوہرا لے۔ اب دیکھ لیں، یہ 5 حدیثیں آ گئی۔ اس حدیث پر غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کہتے ہیں کہ اس میں ارسال ہے، اور معبد الجوہنی تابعی ہیں، خود امام دارقطنی نے اس کو مرسل کہا ہے، اور جواب میں لکھا ہے، دیکھیں اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہاں اس روایت سے معبد الجوہنی نہیں بلکہ ایک دوسرے صحابی معبد ہیں جن سے حسن بصری نے روایت کیا ہے، وہ موجود ہیں، جس کی تفصیل اوپر ہم نے بیان کر دی ہے، لہذا ظہیر صاحب کا اعتراض ہی مردود ہے، اور جتنے بھی اعتراضات اس کے جوابات یہاں موجود ہیں۔ یہ ہم آپ کو النعمان سوشل میڈیا سروس یہ ویب سائٹ ہے، اس پر یہ دلائل موجود ہیں جو الاجماع شمارہ نمبر 6 سے یعنی اخذ کیے گئے ہیں، الاجماع شمارہ نمبر 6 کے اندر یہ چیز موجود ہیں، آپ اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں، النعمان سوشل میڈیا سروس، جس پر یہ یعنی تفصیل کے ساتھ راویوں کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی اعتراضات غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کیے ان کے جوابات بڑے احسن انداز سے لکھے ہوئے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اب یہ 6ٹھی دلیل آپ کی خدمت میں آپ دیکھ لیجئے۔ معبد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک نابینا صاحب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس ایک کنواں تھا،
اس کے سر پر ایک بڑا ٹوکرا تھا، تو نابینا صاحب چلتے ہوئے آئے یہاں تک کہ اس میں گر پڑے۔ اس پر کچھ لوگ نماز ہی کی حالت میں ہنس پڑے، تو نماز مکمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہنسے ہیں وہ وضو اور نماز دوہرا لیں۔ تو ناظرین کرام 6 احادیث آ گئیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی نماز میں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ فقہ حنفی کا حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگر یہ غیر مقلدین یہ لوگوں کو ذہن دینا چاہتے ہیں کہ احادیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، ان کے مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، لیکن فقہ حنفی کے مسائل احادیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ اب اس پر اعتراض انہوں نے کیا گیا امام دارقطنی، امام بہقی کا کہنا ہے کہ معبد الجہنی صحابی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں کلام کیا، تقدیر کے بارے میں۔ تو اس کے جواب میں بھی لکھا کہ امام ابن ابی حاتم جو 327 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام ابو عمر اور عبد البر وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ معبد جوہنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ اس معبد الجوہنی کے علاوہ ہیں جنہوں نے تقدیر کے بارے میں کلام کیا۔ اب وہ اور تھے، غلام مصطفیٰ ظہیر سے وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کے اعتراض کا بھی جواب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ کو النعمان سوشل میڈیا سروس پر موجود مل جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ فقہ حنفی کا جو مسئلہ نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بالکل وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، آپ کی خدمت میں احادیث پیش کی گئیں۔ تو ناظرین کرام کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی شخص نماز میں قہقہ لگائے اور غیر مقلدین کے وسوسوں میں آ کر اور وہ یوں سمجھے کہ نماز ہو گئی ہے یا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو یہ انتہائی حماقت ہے، کیونکہ احادیث میں موجود ہے۔ اب غیر مقلد آپ کے اور میرے سامنے اور لوگوں کے سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث پیش کرو، کہ حدیث پیش کرو، ہم مان لیں گے۔ احادیث 6 احادیث آنے کے باوجود اب غیر مقلد نہیں مانتا تو وہی اس کا مقدر، ہمیں تو ماننا ہے، ہمیں یعنی ہمارے اعتماد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل قرآن و حدیث سے